حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں آپ سب کی خدمت میں محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہے کہ پروردگار عالم نے امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور کو صلب حضرت ابو طالب علیہ السلام میں قرار دیا۔ اللہ نے محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کو ایک ایسا شرف دیا جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملا، نہ ان کے بعد کسی کو ملا، نہ ملنے والا ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہوں، اوصیاء ہوں، خاصان خدا ہوں، اللہ کے مخصوص بندے ہوں، اللہ نے ان کو یہ شرف دیا کہ ان کے اجداد کے صلب میں ان کے نور کو رکھا گیا۔ لیکن محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یہ شرف ہے کہ ایک ہی وقت میں محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ صلب میں بھی نور رہا اور آغوش میں بھی نور رہا۔ صلب میں نور مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شکل میں رہا، اور گود میں نور جو ہے وہ حضور پر نور ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی آغوش میں پالا۔ دوستوں اور عزیزوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی وفات جو ہے وہ حضور ختمی مرتبت کے ولادت سے چند ماہ قبل ہو چکی تھی، یا نبی کریم کی ولادت کے چند ماہ بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے چھوٹے بھائی یعنی حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی۔ تو یہ سبھی تاریخوں میں تقریباً موجود ہے، چاہے وہ شیعہ تاریخیں ہوں اور چاہے وہ غیر شیعہ مسلمانوں نے تاریخیں مرتب کی ہوں، کہ حضرت عبد المطلب جو حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، انہوں نے بچپنے میں 5 سال کی عمر تک حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا۔ جب حضور ختمی مرتبت کی عمر مبارک 5 برس کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، جن کی تعداد تاریخ نے 10 لکھی ہے۔ اسی میں محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے حضور ختمی مرتبت کے بہت سے فضائل بیان کیے اور ان کا مرتبہ بیان کیا، اور اپنے تمام بیٹوں کو یہ بتایا کہ یہ بیٹا یعنی حضرت عبداللہ کے یتیم حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ عام انسانوں کی طرح سے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک خاص ہے، اور جو بھی ان کی مدد کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں ترقی پائے گا۔ اس کے بعد اپنی وفات کا ذکر کیا حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کہ عنقریب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا ہوں، تو تم میں سے کون ہے جو اس بچے کو اپنے گھر رکھے اور اپنی آغوش میں پالے۔ قبل اس کے کہ کوئی فرزند کھڑا ہوتا اور بولتا کہ بابا میں اپنے اس بھتیجے کو اپنے گھر میں رکھوں گا اور اپنی گود میں پروان چڑھاؤں گا، کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری کیا مجال کہ تم میں سے کوئی کھڑا ہو اور وہ اس بات کا اعلان کرے کہ میں اس بچے کو پالوں گا، بلکہ یہ بچہ خود بڑا زیرک ہے، ہوشیار ہے، عقل مند ہے، اور یہ خود جانتا ہے کہ کس کی گود میں یہ پروان چڑھے گا، یعنی حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔
اس کے بعد حضور ختم مرتبت کی طرف دیکھا اور دیکھ کے ارشاد فرمایا میرے لال یہ آپ کے چچا سب سامنے بیٹھے ہیں، میرے بعد آپ کس کے گھر میں رہنا پسند کریں گے اور کس کی گود میں آپ پروان چڑھیں گے؟ تاریخ کہتی ہے کہ حضور ختم مرتبت نے اپنے تمام چچاؤں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضور ختم مرتبت دادا کی گود سے اترے اور خرامہ خرامہ مسکراتے ہوئے محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف بڑھے، اور بڑھنے کے بعد محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود میں جا کر بیٹھ گئے، اور محسن اسلام بھی مسکراتے ہیں اور حضور ختم مرتبت کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ محسن اسلام، میں اس موقع کے اوپر یہ واقعہ اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی دلیل دینا ہے محسن اسلام کے ایمان پر، محسن اسلام کے ایمان پر کسی قسم کی گفتگو کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں فضول اس لیے ہے کہ محسن اسلام اسے کہتے ہیں جو کل ایمان کا بھی باپ ہے۔ کون ہے جو محسن اسلام کے ایمان کا مقابلہ کرے؟ جو محسن اسلام کے ایمان کے سلسلے میں بحث اور گفتگو کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جنہیں مانتے ہیں ان کے باپ دادا پوری عمر کافر رہے اور کفر کی آغوشی میں وہ پروان چڑھے، اور حضور ختم مرتبت کو جگہ جگہ پر انہی نے اذیتیں دی، بلکہ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو اسلام لانے کے باوجود بھی جب بت خانوں کی طرف سے گزرتے تھے تو ہاتھوں کو جوڑ کر سر جھکا کر سلام کر لیا کرتے تھے بتوں کو۔ تو وہ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے وہ محسن اسلام کے ایمان کے سلسلے میں کہتے ہیں، بلکہ جبکہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے محسن اسلام کے ایمان کے سلسلے میں سوال کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کا ایمان، جب سے ایمان شروع ہے اور مومن شروع ہوئے ہیں، تمام لوگوں کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے اور محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے، تب بھی ایمان ابو طالب زیادہ وزنی نکلے گا۔ تو میں ایمان ابو طالب کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، ایمان ابو طالب عزیزان گرامی، ہمیں تو اللہ سے ایمان ابو طالب کا واسطہ دے کر یہ دعا مانگنا چاہیے کہ پالنے والے ہمارے ایمان کو مضبوط فرما اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرما اور ہمارے ایمان کے درجوں کو محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے صدقے میں بلند فرما۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، لیکن آپ نے دیکھا کہ حضور ختم مرتبت 5 برس کی عمر میں محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود میں جا کے بیٹھے، جبکہ جناب موسیٰ کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب جناب موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کہ ماں نے دریائے نیل کے حوالے کیا تھا اور فرعون اس صندوق کو چھونا چاہتا تھا تو وہ صندوق الگ ہٹ جاتا تھا۔ علماء اسلام کا یہ فیصلہ ہے صندوق اس لیے دور چلا جاتا تھا کہ اس کے اندر ایک نبی تھا اور یہ فرعون کافر تھا، اس لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ جس صندوق کے اندر ایک نبی ہو اس صندوق کو کوئی کافر چھو لے۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ موسیٰ بڑے ہیں یا حضور ختمی مرتبت بڑے ہیں؟ 3 دن کی عمر میں موسیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کفر کی گود کون سی ہے، ایمان کی گود کون سی ہے، اور کیا حضور ختمی مرتبت کو اس کا علم نہیں ہے کہ ایمان کی گود کون سی ہے اور کفر کی گود کون سی ہے؟ آغوش ابو طالب میں آنا ایمان ابو طالب کے لیے ایک مستحکم دلیل ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے حضرت ابو طالب کو بہت سی فضیلتیں عطا کی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور ختمی مرتبت کو جتنے بھی تبرکات انبیاء ملے ہیں وہ اس کا وسیلہ قرار پائے ہیں محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ اوصیاء کے وسیع قرار پائے، اور روایتوں میں ہے اور معصوم سے روایت ہے ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے روایت ہے کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس جتنے بھی صحیفے اور جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی تھیں حضور ختمی مرتبت سے پہلے، وہ سب کچھ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام پر کے پاس موجود تھیں، اور اس کے علاوہ تبرکات انبیاء جس میں خاص طور پر عصائے موسیٰ
اور وہ انگشتری جو جناب سلیمان علیہ السلام پہنا کرتے تھے، اور جس کے لیے بعض کا یہ کہنا ہے کہ اس انگوٹھی کو پہن کر وہ حکومت کرتے تھے چرندوں پر، پرندوں پر، انسانوں کے اوپر اور جنوں کے اوپر۔ تو عزیزان گرامی، حضرت محسن اسلام نے حضور ختمی مرتبت کے حوالے یہ تمام تبرکات کیے۔ تو محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بہت بڑا احسان ہے اسلام کے اوپر، حضور ختمی مرتبت کے اوپر، اور ہر کلمہ گو جو بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اسے احسان ابو طالب کو فراموش نہیں کرنا چاہیے ہے، اس لیے کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام اگر نہ ہوتے تو مکے کی سنگلاخ وادیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند نہ ہوتی۔ یہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قربانیاں تھیں کہ وہ سایہ بنے رہے حضور ختمی مرتبت کے اوپر، اور انہیں کھل کے تبلیغ دین کا موقع ملا۔ اگر محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ اسلام ہوتا اور نہ رسول اسلام ہوتے، اس لیے کہ کافر، مکے کے کافر اس کوشش میں تھے کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کے بھتیجے یعنی حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس کے بعد حضور ختمی مرتبت کو مکے میں رہنا اتنا دشوار ہو گیا کہ اللہ نے حکم دیا ہجرت کا، اور حضور ختمی مرتبت نے مکے سے مدینے ہجرت کی۔ لیکن کیا کہنا محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کہ اپنی وفات کے وقت ایسا بیٹا چھوڑا جو باپ سے زیادہ حضور ختمی مرتبت کا تحفظ کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے، چاہے وہ شب ہجرت کی رات ہو، بستر رسول ہو، یا بڑی بڑی جنگیں ہوں، ہر جگہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سپر بنے رہے اور دشمنوں سے حضور ختمی مرتبت کو بچاتے رہے۔ دیکھیں، ایک مسئلہ ہے کہ اسلام کا پھیلانا اور اسلام کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا، اور ایک مسئلہ ہے ان احکام کو صبح قیامت تک بچانا۔ ان تمام چیزوں میں محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شرکت رہی۔ جب حضور ختمی مرتبت کا بچپن ہے اور جب حضور ختمی مرتبت کی نوجوانی اور جوانی ہے، اس میں محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام مدد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدد فرما رہے ہیں۔ اور جب اسلام اور حضور ختمی مرتبت کے پیغام کو بچانے کی بات آئی تو اس وقت بھی کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے ہیں ان میں اکثریت بنی ہاشم میں ان کی ہے کہ جن کی رگوں میں خون ابو طالب ہے، یعنی اسلام بنانا، پھیلانا، بچانا، جس پر بھی ہم نظر ڈالیں گے اس میں خون ابو طالب موجود ہے۔ اس لیے جب بھی مسلمان اس پر فخر کرے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کتاب قرآن حکیم ہے، ہم اللہ اور رسول کے دین پر چل رہے ہیں، تو محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا شکریہ ادا کرے۔ میں پھر اختتام میں، ظاہر ہے کہ کوئی طویل تقریر نہیں کرنا ہے ورنہ پورے اشرے اس پہ پڑھے جا سکتے ہیں، اور اس پہ اشرے پڑھے بھی گئے ہیں۔ بس میں اپنی تقریر کو تمام کرتے ہوئے اپنی طرف سے جملہ محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، حسین مظلوم کے ماتمداروں کی خدمت میں محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔